अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पलवशा महमूद और प्रोग्राम हेल्थ 21 में इस लैब की जानिब से आपको खुश आमदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोविड-19 और ओमिक्रॉन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसकी जितनी भी वेरिएंट्स अब तक आ चुके हैं और ये कितना हार्मफुल हो सकता है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर आफ्ताब अहमद, जो कि रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ भी रह चुके हैं और करंटली पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कराची डिवीज़न के कैबिनेट मेंबर भी हैं। मैं उनको वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ जी। डॉक्टर, मेरा आपसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बेसिकली कोरोना और ओमिक्रॉन क्या है, इसको ज़रा डिफाइन कर दीजिएगा काइंडली। देखिए, कोरोना जो है ना, बेसिकली जो है वो तो एक बहुत पुरानी डिजीज़ है जी। ये रिसेंटली ऐसा नहीं है कि ये आज आई है। और ये ओमिक्रॉन जो है ये इसके वेरिएंट हैं, मुख्तलिफ उसके आता रहता है। अब कोरोना जो है जो रिसेंटली आया है वो है एक्चुअली कोविड-19। ठीक। इसका नाम ये है कि कोविड-19, लेकिन इससे पहले भी जो है वो कोरोना इन्फेक्शन आ चुका है, जैसे कि मर्स के नाम से मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, या सार्स के नाम से, ये कोविड-2 इसको आजकल जैसे कहते हैं जी। तो ये बहुत पुराना है। और बल्कि कुछ लोग तो ये इसको बता रहे थे कि जनाब ये यानी कि कह रहे थे कि ये गलत बात है, कोरोना वगैरह कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और हमने तो बहुत पहले जो है किसी इंसेक्टिसाइड के ऊपर कोरोना का नाम देखा था 2 साल पहले। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना वाकई जो है वो बहुत पहले से है, लेकिन ये मुख्तलिफ अदवार में ये अपनी इन्फेक्शंस को जो है ना इसके वेरिएंट्स आते रहते हैं। लास्टली जो आया था वो 2019 में था, जो कि कोविड-19 के नाम से मशहूर हुआ। फिर उसकी मुख्तलिफ जो हैं वो वेरिएंट आ रहे थे। आपने सुना होगा कि डेल्टा जो है वो आया है, जो कि इंडिया में जिसने बेइंतहा जो है अमवात की हैं और बड़ी तबाही मचाई है। वो बड़ा डिसास्टर वहाँ पे हुआ है। फिर वो उसके बाद दुनिया में भी फैला है। उसके बाद पाकिस्तान में भी वही डेल्टा वायरस आया है। और डेल्टा वायरस की जो मतलब स्प्रेड था वो भी बड़ी तेज़ी से हो रहा था। अब जो उसका नया वेरिएंट आया है वो है ओमिक्रॉन। सही। ओमिक्रॉन जो है इसकी 26 नवंबर को जो है ये 2021 को जो है इसका केस एक रिपोर्ट हुआ। और उसके बाद असल में ओमिक्रॉन के ऊपर अभी हम इतनी ज़्यादा, जिस तरह शुरू में कोरोना आया था और हम लोग इतनी तफसील उसके बाद में बात नहीं कर सकते थे, डेटा हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए कि ना तो वैक्सीन उस वक्त डेवलप हुई हुई थी, ना ही उसकी जो है इन्फेक्शन की सीवियरिटी या वो कितना लीथल है, ये कोई, क्योंकि एक नई चीज़ थी। बिल्कुल। इसी तरह ओमिक्रॉन जो है वो भी अभी जो आया है इसके ऊपर भी हम इतनी ज़्यादा इसके ऊपर डेटा नहीं मौजूद है, स्टडीज़ नहीं हुई भी ओमिक्रॉन के ऊपर। लेकिन ये ज़रूर है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की हुई है वो जो है इससे सेफ हैं। ऐसा नहीं कि उनको इन्फेक्शन नहीं होगा, उनको इन्फेक्शन होगा लाजमी, लेकिन ये कि जो है ना वो इससे कंपैरेटिवली सेफ होंगे। इसका स्प्रेड जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो डेल्टा की जो सीवियरिटी थी उतनी इसकी नहीं है। ठीक। डॉक्टर, अभी तक कोविड-19 के जिस तरह आपने बताया कि डेल्टा या ओमिक्रॉन इसका वेरिएंट है, तो अब तक कोविड-19 के ओवरऑल कितने वेरिएंट्स आ चुके हैं और सबसे ज़्यादा खतरनाक इनमें से कौन सा वेरिएंट रहा है? देखें, इसके जो वेरिएंट आए हैं वो मोस्टली जो आया था वो फर्स्ट कोविड-19 इटसेल्फ था। उसके बाद फिर जो एक आया वो डेल्टा आया जी। और डेल्टा के बाद अभी रिसेंटली जो है ये ओमिक्रॉन आया है। ठीक। ये ज़रूर है कि इसमें बिल्कुल वही प्रिकॉशंस हमें अपनानी हैं जो कि हमने कोविड-19 के लिए की थी। सारी स्टेप्स वही लेने हैं जी, ताकि इससे हम कम्बैट कर सकें। ठीक। तो डॉक्टर, क्या कोविड-19 तो इटसेल्फ एक वायरस है ही जिसके वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो क्या जो कोविड-19 और डेल्टा वेरिएंट जो है जा चुके हैं अब, क्या वो भी दोबारा इन्फेक्ट हो सकते हैं, या फिर थर्ड वेरिएंट जो अब जितने भी इन्फेक्शंस लोग इन्फेक्ट होंगे इससे, उसको ओमिक्रॉन ही कहा जाएगा? नहीं, ये तो फिर वो इसकी अलग बिल्कुल डायग्नोसिस होती है जी। इसकी बाकायदा जो है ऐसा नहीं है कि जो डेल्टा और ओमिक्रॉन एक से ही हैं
جی ڈیلٹا جو ہے اس کی الگ اپنی یہ سمجھ لیں کہ اس کی اپنی الگ جو ہے کنفیگریشن ہے، اور اس کی اومیکرون جو ہے اس کی اپنی الگ ہے. ڈسٹرب کری جی اچھا، اس کی اپنی الگ یہ ہے. اور یہ ضرور ہے کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے ٹیمپریچر ہوتا تھا یہ وہ، لیکن اس کے اندر جو ہے ٹیمپریچر کا اتنا افیکٹ نہیں ہے. ٹھیک. اور وہ بہت زیادہ لیتھل اور تھا. اس کے مقابلے میں اومیکرون جو ہے وہ اتنا نہیں ہے. لیکن ابھی بھی اس کی کنفرم اسٹڈیز جو ہے وہ پورا ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ کس طرح مطلب یہ، اور ویکسینیشن کے حوالے سے بھی کہ کیا اس کی الگ ویکسین آئے گی یا وہ سیم ویکسین. بہرحال کیونکہ یہ ویری ریسنٹلی آیا ہے اومیکرون، تو ابھی تو سیم ہمیں وہی پروسیجر اپنے اپنانے ہیں جو کہ ہم نے پاسٹ میں اپنائے تھے. ڈاکٹر ابھی آپ نے کہا کہ ان کی تشخیص جو ہے وہ ڈفرینٹ میتھڈ سے ہوتی ہے، اور اب آپ نے یہ بھی کہا کہ اومیکرون کی جو ہے اتنی زیادہ اسٹڈیز اس پہ ابھی تک نہیں ہوئی، تبھی اس کا زیادہ ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کے کیا کیا جو ہے وہ سمٹمز ہو سکتے ہیں. لیکن جتنی اسٹڈیز ہو چکی ہیں اس کے مطابق اومیکرون ویریئنٹ میں اور جو ہے ڈیلٹا ویریئنٹ میں کتنا ڈفرینس ہے اور ان کے سمٹمز ڈفرینٹ ہیں تو کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ اس کا اسپریڈ بہت ٹرانسمیسیبلٹی جو ہے اس کی، یہ جو ٹرانسمیشن اس کی بہت تیزی سے ہو رہی ہے اومیکرون کی. اس کے مقابلے میں ڈیلٹا کی اتنی نہیں تھی، کیونکہ وہ بھی بالکل اس کی بھی ٹرانسمیشن بہت تیز تھی، لیکن اس کی زیادہ ہے. پھر یہ کہ جو ہے نا اس کے سائن سمٹمز جو ہیں بہت سے ویریٹ کر رہے تھے، ڈفرینٹ کیسز میں ڈفرینٹ تھے، لیکن اس کے جو ہیں زیادہ ابھی نہیں ہیں. کف ہے، کامن کولڈ کے سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ ہے. ٹیمپریچر کا اتنا زیادہ اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ٹیمپریچر ہو رہا ہے. اور ابھی اس کی جو ہے آپ کی مارٹیلٹی بھی اتنی زیادہ سامنے نہیں آئی ہے. ٹھیک. ڈاکٹر، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں میں، ہمارے پاکستان کے لوگوں میں اتنا شاید جو ہے وہ اویئرنیس نہیں ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بار ویکسینیٹڈ آپ ہو چکے ہیں تو آپ کو دوبارہ یہ وائرس جو ہے وہ افیکٹ نہیں کرے گا. اس میں کس حد تک صداقت ہے، سچائی ہے اس میں کس حد تک؟ اور اگر آپ آلریڈی ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ کو اس کے لیے کیا وہی اسٹیپس جو ہے اپنانے ہوں گے؟ ماسک ویئر کرنا ہے، سینیٹائز رکھنا ہے خود کو؟ جی بالکل، سارے وہی اسٹیپس جو ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے، آپ کو ہینڈ کی سینیٹائزر یوز کرنا ہے، ہینڈ کی کلیننگ کرنی ہے، آپ کو ماسک یوز کرنا ہے. آپ کو کف آ رہی ہے تو جو ہے وہ آرم پٹ جو ہے اس طرف سلیوز کے اندر آپ کو کرنا ہے. اور یہ سارے وہی اسٹیپس جو کہ ہم نے پریکاشنز اس کے لیے اپنائے تھے بالکل اپنانے. لیکن پاکستان میں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پبلک میں اویئرنیس کا، تو یہ ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ اس میں اویئرنیس کے ہوتے ہوئے بھی ہماری پبلک جو ہے وہ اس چیز پہ عمل درآمد نہیں کرتی ہے. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دوں گا کہ سگریٹ کا پیکٹ ہے، اس کے اوپر تمام علامات مرض کی لکھی ہوئی ہیں، لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، لیکن تمام کافی تعداد پی رہی ہے اس کو پڑھنے کی، یعنی اویئرنیس ہونے کے باوجود بھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن پبلک کو بھی جو ہے پتہ ہے کہ جناب اس کی احتیاط کیا کیا کرنی ہے، لیکن وہ احتیاط کرتی نہیں ہے. ایون آپ کو یہ دیکھیں کہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ویکسینیشن جو ہے اس کا حل ہے، لیکن ویکسینیشن کا بھی اسٹیٹس آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کس قدر لوگ جو ہے ابھی بھی ان ویکسینیٹڈ ہیں، بلکہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. کل میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا تو خود پنجاب کے اندر جیسے کہ 50% جو ہے، اور دیگر شہروں میں اور ایون لاہور میں لیس دین 50% جو ہے ویکسینیشن کا اسٹیٹس، جو کہ آپ کے کہلاتے ہیں کہ ایجوکیٹڈ سٹیز ہیں اور پاکستان کے بڑے شہروں تک میں جو ہے نا ابھی لوگ جو ہے اویئر تو ہیں، معلوم ہے، لیکن وہ بس پتہ نہیں کیوں ڈینائل ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر، بوسٹر ڈوز کا کیا رول ہے اگر کرونا ویرینٹ یا پھر جو ہے جتنے بھی ویرینٹس اب تک آ چکے ہیں، اس میں بوسٹر ڈوز کیا اپنا رول پلے کرتی ہے؟ دیکھیں، یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جیسے بچوں میں بھی ایکسپینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن میں بھی جو ہے جب بچوں کو امیونائز کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو جو ہے 18 منتھ پہ بوسٹر ڈوز لگایا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ ریکمینڈڈ ہے سائنٹیفکلی.
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریکمنڈیشن ہے اس کے لیے ٹھیک اور پوری دنیا میں بوسٹرز کی وہ لگ رہی ہے. آئی ایم آلسو ویکسینیٹڈ فار دا بوسٹر. یہ ضرور ہے کہ فرسٹ اسٹیپس میں جس طریقے سے آپ کی ویکسینیشن ہیلتھ کیئر پرووائڈر میں اسٹارٹ ہوئی تھی اسی طرح بوسٹر جو ہے وہ بھی فرسٹ اسٹیپ میں جو ہے وہ ہیلتھ کیئر پرووائڈر میں اسٹارٹ ہوا لیکن اب جو ہے وہ آپ کی پبلک کے اندر بھی اناؤنسمنٹ اس کی پبلک کے اندر بھی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر آفتاب احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور ریٹائرڈ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیلتھ رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کراچی ڈویژن کے کیبنٹ ممبر بھی ہیں. انہوں نے ہمیں کووڈ کے جو کووڈ-19 کے اوور آل ویریئنٹس ہیں ان کے بارے میں آگاہی فراہم کی اور بوسٹر ڈوز کتنی افیکٹو ہو سکتی ہے اور ویکسینیشن کروانا کتنا ضروری ہے. اس حوالے سے آج ہم لوگوں نے اس پروگرام میں بات کی ہے. میں ان کا شکریہ ادا کروں گی کہ وہ آئے, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.